اس چینل کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ میرے نہایتی واجب الاحترام اور قابل قدر حاضرین و سامعین محترم، اللہ پاک کا بے پایاں لطف و کرم، اس کی عنایت خاص اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ چونکہ ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ماہ شعبان حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جس میں آقا دو جہاں عبادات، تقوی و طہارت میں زیادہ جد و جہد کرتے، روزے زیادہ رکھتے اور ماہ رمضان کی تیاری حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مہینے سے شروع فرما دیتے۔ اس میں ایک عظیم رات شب برات کے نام سے آتی ہے، جو نصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات۔ اس رات کی مناسبت سے امت مسلمہ اس رات کو عبادت، ذکر و اذکار، طہارت اور استغفار میں گزارتی ہے، توبہ میں گزارتی ہے۔ سو میں نے چاہا کہ آج کے جمعہ کی یہ نشست اور شب برات سے ایک جمعہ جو ہمیں اور مزید پہلے مل جائے گا وہ، اور شب برات، یہ تینوں نشستیں ہم توبہ کے موضوع پر گفتگو کریں، تاکہ ہمارے نفوس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے تیار ہوں اور اللہ پاک سے ہم معافی مانگ سکیں اپنے گناہوں کی اور اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ آج کا یہ درس جو جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ہے، میں نے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ریاض الصالحین سے دینے کا ارادہ کیا۔ جتنا ہم اس میں سے پڑھ سکے وہ مکمل کریں گے، باقی آئندہ جمعۃ المبارک کو توبہ کی کئی اور جہتوں پر غور کر کے، اس کے معانی پر غور کر کے اپنے لیے راہ نجات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب التوبہ اپنی اس کتاب ریاض الصالحین کا دوسرا باب، پہلا باب انہوں نے الاخلاص والنیہ، نیت میں اخلاص کا باب باندھا، اور دوسرا باب ہے باب التوبہ۔ اس میں آغاز ایسے کرتے ہیں کہ علماء کا ایک قول درج کیا کہ توبہ کیسے ہے۔ فرماتے ہیں قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، توبہ تمام گناہوں سے واجب ہے۔ فإن كانت المعصیۃ بین العبد و بین اللہ تعالی، اگر گناہ بندے اور اللہ کے درمیان ہو، یہ بات یاد رکھنے والی ہے، اگر گناہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے، لا تتعلق بحق آدمی، کسی آدمی کا حق اس میں متعلق نہیں ہے، بندے اور خدا کے درمیان ہے کوئی گناہ، مثلا نماز چھوڑ دی کسی انسان نے، روزہ چھوڑ دیا، یا وہ حقوق جو خالصتاً حقوق اللہ ہیں ان میں سے کوئی حق چھوڑا جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اور کسی بندے کا حق اس سے متعلق نہیں ہے، تو فرماتے ہیں فَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، ایسے گناہ کی معافی کی 3 شرائط ہیں۔ ایسے گناہ کی معافی کی بولے نا 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط فرماتے ہیں احدھا، ان تینوں میں سے پہلی، ان یقلع عن المعصیہ، گناہ کو خود سے دور کرے، گناہ سے دور ہو، گناہ سے چھٹکارا پائے، یعنی وہ عمل جو اس سے ہو چکا اس کو اپنے آپ سے دور کرے۔ نمازیں چھوڑتا تھا، روزے چھوڑتا تھا تو وہ ادا کرنا شروع کرے، وہ ادا کرنا شروع کرے۔ نماز رہ گئی تھی تو اس کی قضا کرے، روزہ رہ گیا تھا تو اس کی قضا کرے، اس کا ارادہ کرے، قضا کرنے کا ارادہ کرے۔ دوسری بات والثانی ان یندم علی فعلہا، فرماتے ہیں ان یندم علی فعلہا، دوسری شرط یہ کہ یہ کام کرنے پر ندامت اختیار کرے، یہ گناہ کرنے پر بولے نادم ہو، گناہ کرنے پر نادم ہو، شرمندگی اختیار کرے۔
والثالث اور تیسری شرط یہ ہے گناہ سے توبہ کی، ان یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، یہ عزم کرے کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، یہ عزم کرے کہ دوبارہ گناہ کی طرف لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا۔ فَإِن فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَصِحُّ تَوْبَتَهُ، فرماتے ہیں اگر ان تین شرائط میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوئی، نہ پائی گئی، پوری نہ ہوئی، تو وہ توبہ درست نہیں ہوگی، وہ توبہ درست بولیے نہیں ہوگی۔ اب یہ تو تھا ایسے گناہ کی توبہ جو بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ اب ایک گناہ جس میں کوئی بندہ بھی متعلق ہو جائے تو ظاہر ہے ایک شرط تو لازمی بڑھے گی، کیونکہ ایک کا اضافہ ہو گیا، ایک بندے کا حق متعلق ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ، اور اگر کوئی گناہ ایسا ہے جس میں کوئی بندہ متعلق ہو گیا، بندے کا حق مارا گیا، تو فرماتے ہیں اس کی توبہ کی شرائط 4 ہیں، اس کی توبہ کی شرائط 4 ہیں۔ فرمایا ہذہ الثلاثہ، پہلی تو یہی تینوں، یہ تینوں کون سی ہیں کہ ایک گناہ کو خود سے دور کرے، اس کے کرنے پر ندامت اختیار کرے، نمبر 3 اس پر عزم کرے کہ دوبارہ کبھی نہیں کرے گا۔ یہ 3 شرائط، ہذہ الثلاثہ، یہ 3 شرائط، اور چوتھی یہ کہ ان یبرأ من حق صاحبہا، جس کا حق دبایا یا مارا یا جس کا حق متعلق ہے اس سے برات حاصل کرے، اس سے معافی مانگے۔ جس بندے کا حق متعلق تھا اس سے بولیے نا، اس سے معافی مانگے، اس سے برات حاصل کرے، اس سے چھٹکارا حاصل کرے۔ فَإِنْ كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، اگر کوئی مال، پیسہ، دولت، زمین، جائیداد کوئی ایسی چیز تھی تو وہ اسے واپس کرے، اگر اس کی کوئی چیز اس کے پاس تھی تو وہ واپس کرے۔ وَإِنْ كَانَتْ حد قذف وَنَحْوَهُ، اور اگر کوئی الزام لگایا تھا، جھوٹ بولا تھا، اس کا دل دکھایا تھا، اس کی غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، اس پر الزام تراشی کی، بہتان لگایا، کوئی جھوٹ بولا اس پر، تو پھر فرماتے ہیں مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، ایک تو یہ کہ لوگوں میں یہ بات کہے کہ میں نے غلط کہی تھی، اس بندے پر جس پر الزام لگایا تھا اس الزام سے اس کو بری کرے، اس کی جان چھڑائے، اس الزام سے اس کی جان۔ اگر بہت سارے لوگوں میں الزام لگایا تھا تو بہت سارے لوگوں میں اعلان کرے میں نے غلط کہا تھا، اور اگر بات ایسی نہیں تھی جو عوام الناس تک مشہور ہوئی ہو تو پھر طلب عفوہ، اس بندے سے معافی مانگ لے، اس بندے سے معافی مانگ لے۔ وَإِنْ كَانَتْ غِيبَةٌ اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا، غیبت کر دی تھی تو جا کے اسے بتا دے مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دو۔ اور اگر وَيَجِبُ أَن يَتُوبَ مِن جَمِيعِ الذُّنُوبِ، اور واجب ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کی جائے، واجب ہے کہ تمام گناہوں سے بولیے توبہ کی جائے۔ فَإِن تَابَ مِن بَعْدِهَا، اگر بعض گناہوں سے توبہ کر لی، بعض سے نہ کی، صحت توبتہ عند اہل الحق من ذلك الذنوب، اہل حق کے نزدیک جن گناہوں سے توبہ کی وہ توبہ بہرحال درست توبہ ہوگی، جن سے توبہ نہیں کر سکا، ایک وجوب اس سے رہ گیا، ان کا معاف کرنا اللہ پر رہا، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آدھے گناہوں سے معافی مانگی ہے آدھے سے نہیں، تو یہ جو مانگی یہ بھی نہیں ہوگی، یہ بات نہیں ہے، جن گناہوں سے توبہ کر لی وہ درست ہوگی۔ اور فرماتے ہیں وَبَقِيَ عَلَيْهِ الْبَاقِي، اور اس انسان پر باقی گناہ باقی رہیں گے کہ ان کی توبہ کر کے اللہ سے مغفرت حاصل کرے۔ وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلَائِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى وُجُوبِ التَّوْبَةِ، اور بہت توبہ کے وجوب پر قرآن، سنت، حدیث اور اجماع امت سے بہت زیادہ دلائل ہیں، بہت زیادہ دلائل۔ آگے آپ نے قرآن مجید کی آیات لائیں، پہلی آیہ مبارکہ جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سارے کے سارے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم
دوسری جگہ ارشاد فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف بولے رجوع کرو۔ تیسری آیت مبارکہ جو انہوں نے لائی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے پکی نصیحت حاصل کرنے والی پکی توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ قرآن مجید میں استغفار اور توبہ سے متعلق بہت ساری آیات ہیں، جن میں سے 3 امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس باب کے آغاز میں لائے۔ آپ کو پتہ یہ کتاب حدیث ہے، تو اس سے آگے پھر انہوں نے احادیث ذکر کی جو توبہ کے بیان میں ہے اور توبہ کے لیے انسانوں کی رغبت کے لیے ہیں۔ ان میں سے چند احادیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے آج کی نشست مکمل ہو جائے۔ پہلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ سے سنا آپ فرما رہے تھے واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ، رواہ البخاری۔ امام بخاری کی یہ روایت امام نووی لائے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف لوٹتا ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، فی الیوم ایک دن میں اکثر من 70 مرتن، ایک دن میں 70 سے زائد بار آقا نے فرمایا میں توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے جن کا کوئی گناہ ہی نہیں، جو معصوم ہیں، جو پاک اور صاف ہیں، جو پاک ہیں صاف ہیں، ان کا عالم یہ ہے اور ان کا مبارک معمول یہ ہے آقا ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں جسے امام بخاری نے ہی دوسری جگہ نقل کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اغر بن یسار المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ آقا نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، لوگو اللہ سے توبہ کرو، اس سے استغفار کرو، فانی اتوب فی الیوم الیہ 100 مرہ، میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ 70 سے زائد کتنا تھا اس کی وضاحت بھی آقا نے فرما دی، 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح۔ بعض لوگ یہ بات بھی سوچتے ہیں کہ گن کے کیا توبہ کرنا، گن کے استغفار کیا کرنی، تو آقا نے گنتی بتا کے یہ بات واضح کی، حضور علیہ السلام گنتی کے مطابق توبہ کرتے تھے۔ اور یہ گنتی اور تسبیح استغفار اس کو کم نہ سمجھا کریں، اس کو کم نہ سمجھیں۔ تسبیح ہاتھ میں ہو، کوئی بھی کاؤنٹر آپ لے لیں، کوئی تسبیح دے لیں تو یہ یاد دلاتی رہتی ہے کہ میرے پاس تسبیح کیوں ہے، میرے پاس تسبیح کیوں ہے، آپ اسے استغفار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور بڑے بڑے لوگ، حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں بہت بوڑھے ہو گئے، ہاتھ میں تسبیح تھی، کسی نے کہا اب آپ چھوڑ دیں اس تسبیح کو، فرمانے لگے جس نے ہمیں اللہ تک پہنچایا اسی شے کو چھوڑ دوں، اسے نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ لوگوں کی باتیں میں نے سنی ہیں جو کہتے ہیں جی اللہ کا ذکر گن کے کیا کرنا، لیکن میرا ذاتی تجربہ یہ ہے گن کے کرنے والے زیادہ کر جاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم بغیر گنے کرتے ہیں، ان کی تعداد پیچھے ہی رہتی ہے، کبھی وہ گن لیں تو انہیں پتہ چلے وہ کرتے کتنا ہے۔ اس لیے گنتی حضور علیہ السلام نے خود سکھائی، نماز کے بعد ہے نا 33 مرتبہ 33 مرتبہ 34 مرتبہ، یہ گنتیاں کس نے سکھائیں بولیں؟ خود حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو، اپنی بیٹی حضور سیدہ عالم کو۔ تو آقا دو جہاں کا اپنا مبارک معمول بھی ہے، اس لیے تسبیح رکھیں پاس، گنتی کریں، اپنے بچوں کی عادت ڈالیں، دن میں روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، گھر میں مقابلہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ نے کتنا پڑھا، میں نے کتنا پڑھا، میں نے آج الحمدللہ اتنا پڑھا، بیٹا آپ نے کتنا پڑھا، بچوں کے ساتھ مقابلہ کریں، درود پاک پڑھنے کا، استغفار کرنے کا، اللہ کے اسماء پڑھنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، یہ مقابلہ اپنے گھروں میں، یہ مسابقت اور مقابلہ اختیار کریں گنتی کے ساتھ۔ اس سے بچوں کی عادت پڑے گی اور بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد کرنے کی توفیق ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آقا دو جہاں نے
دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، استغفار اور رجوع۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، 10 سال میرے آقا کی خدمت کی انہوں نے، 10 سال خادم تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، للہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اس بات سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، من احدکم سقط علی بعیرہ، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی سواری پر ہو، کہیں رکے، وقد اضلہ فی ارض فلات، اور اس کی سواری اس سے کسی جگہ گم ہو جائے۔ اور آگے دوسری حدیث پاک اس بات کو مکمل کرتی ہے کہ انسان کا کھانا اس سواری پر ہو، پینا اس سواری پر ہو، اور پھر وہ ارض فلات میں، صحرا میں کھانے پینے سے محروم ہو جائے، نہ کھانے کو کچھ ملے نہ پینے کو کچھ ملے، موت سامنے نظر آ جائے، مرنے کے لیے تیار لیٹ جائے، زندگی کی کوئی امید باقی نہ بچے، اچانک آنکھ کھلے تو دیکھے اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، اس پر اس کا کھانا بھی ہے، اس کا پانی بھی ہے۔ آقا نے فرمایا صحابہ سے، بتاؤ اس شخص کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ صحابہ نے کہا آقا کوئی حد نہیں ہوگی اس کی خوشی کی۔ فرمایا اللہ جب بندہ اس سے توبہ کرتا ہے، اس صحرا میں جس کو سواری کھانے پینے سمیت مل گئی، اس بندے کی خوشی سے زیادہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے، بولیے نا، خوش ہوتا ہے۔ للہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ کو خوش کرنا ہے تو توبہ کریں، اللہ خوش ہوتا ہے، میرے بندے نے توبہ کی، میرے بندے نے توبہ کی۔ اللہ پاک گناہ گاروں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اور یہاں پر حدیث پاک میں یہ الفاظ ہے کہ وہ بندہ جس کو اس کی سواری ملی تو پھر وہ خوشی میں اس حد تک اس کے حواس باختہ ہو گیا اور اوسان خطا ہو گئے کہ کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، یعنی کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، اتنا خوش ہو گیا، منہ سے وہ الفاظ ہی اور سے اور نکلے جا رہے ہیں خوشی میں۔ آقا نے فرمایا اس بندے سے زیادہ اللہ اپنے گناہ گار کی توبہ پر خوش ہوتا ہے، اللہ اپنے گناہ گار کی توبہ پر، بولیے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے کتاب الدعوات باب التوبہ میں نقل کیا، اور امام مسلم نے کتاب التوبہ باب الحث علی التوبہ میں نقل کیا۔ ایسے ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ پاک رات کو اپنے دامن رحمت کو، اپنی رحمت کے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار معافی مانگ سکیں، تاکہ دن کے گناہ گار معافی مانگیں۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور دن کے وقت اللہ پاک اپنے دامن رحمت کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار دن میں معافی مانگ سکیں۔ حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، اور اللہ پاک کا یہ معمول تب تک جاری رہے گا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں ہے نا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، جس دن مغرب سے سورج طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھے، اللہ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے وہ دن سے کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے اور انہوں نے توبہ نہ کی ہو۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے لوگوں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں، اس دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں، اس دروازے سے گزر جائیں، اللہ سے توبہ مل جائے گی۔ کوئی گناہ ایسا نہیں سوائے شرک کے جسے اللہ معاف نہ کرتا ہو۔ اگر کوئی شرک لے کے اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا وہ معاف نہیں ہوگا۔
وہ معاف نہیں ہوگا۔ لیکن زندگی میں کوئی گناہ، حتیٰ کہ شرک سے بھی توبہ ہے، ہائے ہائے، موحد ہو جائے، اللہ کی توحید کا دل اور جان سے اقراری ہو جائے، اور کوئی بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس کی شرائط پوری کرے۔ میں نے کہا اگر اللہ سے متعلق ہیں 3 شرطیں، بندہ متعلق ہو گیا 4 شرطیں، یہ شرائط پوری کرے، اللہ کے حضور جھک جائے، رب ذوالجلال معاف فرما دے گا۔ پاک ہے۔ یہاں آج کی کافی احادیث ہیں امام نبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ریاض الصالحین میں لائیں، یہاں آپ کے سامنے اللہ کے معاف کرنے کی کتنی، اللہ کا معاف کرنے میں کتنا اللہ پاک سخی ہے، تھوڑا اس کا اندازہ آپ کو دے دوں۔ ایک حدیث پاک یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جس شخص نے مغرب سے سورج طلوع ہو جانے سے پہلے توبہ کر دی، اللہ معاف کر دے گا اللہ اسے۔ اور ایک جگہ فرمایا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی سانس اس کے نرخرے میں نہ آ جائے، اس کی جان یہاں جب روح نکل آتی ہے نا آخری، فرمایا اس وقت نہیں، جب موت بالکل سامنے دیکھ لی، جب تک غرغرے میں اس کے یہاں تک زندگی آ جائے گی پھر نہیں، اس سے پہلے جب بھی توبہ کرے گا اللہ قبول کرے گا، اللہ قبول کرے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک آج کی اس نشست کی آخری حدیث ہے، میں آپ کے سامنے کہ اللہ پاک توبہ کتنی قبول فرماتا ہے، اور کتنا وہ مالک رحیم ہے، کتنا وہ تواب ہے، کتنا وہ رحمان ہے، کتنا وہ مہربان ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اور توبہ کرنے والوں کے لیے، یہاں ایک حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا، اور اس کی تخریج کی امام نبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ مشہور واقعہ ہے، ہر کسی نے آلموسٹ سنا ہوگا۔ یہ حدیث پاک حضرت ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیے، جس نے بولے نا 99 قتل کر دیے، جس نے 99 قتل کر دیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، فسأل عن عالم اہل الارض، اس نے لوگوں سے پوچھا یار سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا عالم مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ فدل علی راہب، اسے کسی راہب کے پاس بھیج دیا گیا، خشک مولوی تھا، اس کے پاس بھیج دیا کہ وہاں چلے جاؤ۔ وہ جب وہاں پہنچا، فأتاہ، وہ اس کے پاس آیا، فقال انہ قتل 99 نفسا، کہ میں نے 99 قتل کر دیے، فہل لہ من توبہ، کیا کوئی توبہ ہے میرے لیے؟ اس شخص نے کہا لا، نہیں توبہ نہیں ہے، تمہارے لیے توبہ نہیں ہے۔ یہ شخص اتنا پریشان تھا، فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کیا، فکمل بہ 100، اپنی سینچری پوری کر لی، اپنے 100 پورے کر لی۔ اب 100 بندوں کا قاتل ہے، اور پچھلی امتوں میں یاد رکھیں یہ بات، اللہ پاک امت مصطفیٰ پر زیادہ مہربان ہے، اللہ امت محمدی سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور امت مصطفیٰ توبہ کرے رب ذوالجلال زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ بنی اسرائیل میں سے کسی کی، تم میں سے پہلے لوگوں کی بات آقا نے فرمائی۔ اب اس شخص کے 100 قتل ہو گئے، پھر اس کے بعد اس نے پھر دوبارہ پوچھا، ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر پوچھا کوئی بڑا عالم کون ہے زمین پر، اس کے پاس جاؤں۔ فدل علی رجل عالم، پھر اسے کسی عالم کے پاس بھیجا گیا، پھر اسے کسی، پہلے راہب کے پاس گیا تھا، خشک مولوی تھا، اب عالم کے پاس گیا۔ وہ عالم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا اس کا علم اس کو عالم بنائے گا، اور جس میں خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، حضور کا تعلق اور نسبت نہ ہو، وہ خشک مولوی بنے گا،
وہ لوگوں کو اللہ سے دور کرے گا، متنفر کرے گا۔ اور جو عالم ہے، حضور نے فرمایا اس کے پاس جب وہ گیا اور اس سے سوال کیا انہو قتل 100 نفس فہل لہ من توبۃ، میں نے 100 قتل کر دیے، کیا کوئی توبہ ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا فقال نعم ومن یحول بینہ وبین التوبہ، ہاں 100 قتل کرنے والے اور اللہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے اور اس بندے کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ انطلق الی ارض کذا و کذا، یہاں ایک طریقہ توبہ کا اور بھی مل گیا۔ اب آپ دیکھیں جو امام نووی نے شروع میں شرائط لکھی تھیں، 4 شرائط، کیا 4؟ اگر کوئی بندہ متعلق ہو جائے تو شرائط 4 ہو جائے گی۔ اب یہاں ایک نہیں 100 بندے متعلق ہو گئے، 100، مگر چونکہ وہ مر چکے، اب ان مرے ہوئے سے توبہ کیسے کرے؟ 100 افراد ہیں جن کو وہ قتل کر چکا، توبہ کا راستہ بتایا۔ ہاں اللہ کے اور تمہارے درمیان کوئی نہیں حائل ہو سکتا، اللہ کے اور تمہارے درمیان کوئی نہیں آ سکتا، مگر توبہ کا طریقہ یہ ہے انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں قریہ میں چلے جاؤ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں زمین میں چلے جاؤ، فإن بها أناسا يعبدون اللہ تعالی، وہاں کچھ اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فاعبد اللہ معہم، طریقہ یہ ہے ان کے ساتھ جا کے عبادت کرو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ سے معافی مانگنی ہے، فلاں بستی میں چلے جاؤ، اللہ سے معافی مانگنی ہے، بولے نا، فلاں بستی میں چلے جاؤ، داتا حضور چلے جاؤ، اجمیر شریف چلے جاؤ، ائمہ کرام مدینے چلے جاؤ، بغداد چلے جاؤ، کسی ولی کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، جہاں ان بہا اناسا یعبدون اللہ تعالی، جہاں کچھ اولیاء صلحاء نیک افراد اللہ کی عبادت کرتے ہوں، ایسی زمین پر چلے جاؤ۔ یہ اسے توسل مکانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ یہ بات غلط ہے عقیدہ، جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ سنتا ہے میں خود دعا مانگوں، یہ جہالت پر مبنی عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ بولیں؟ جہالت پر۔ آیتیں قرآن کی دھڑا دھڑ پڑھی جائیں گے، دھڑا دھڑ پڑھی جائیں گے، مگر نہ قرآن کی سمجھ انہیں، نہ حدیث کی سمجھ، نہ قرآن کی، نہ فرمان مصطفیٰ کی، کہ اللہ ہر جگہ سنتا ہے میں یہاں سے کروں، یہ تکبر ہے۔ یہ کیا بولے؟ اللہ کے ولی کے پاس جانے میں حتک محسوس کرے کہ میں یہاں ہی اللہ سے مانگوں گا، یہ کیا بولے؟ تکبر۔ اور عام بندے نہیں، اللہ کے ولی سے تکبر کر رہا ہے یہ بندہ۔ جو بندہ اللہ کے اولیاء کے پاس حاضر ہونا اور دعا کرنا جائز سمجھے، وہ جہاں بھی دعا کرے گا ان کے وسیلے سے، مگر اس کو ناجائز سمجھ کے یہاں بیٹھ جائے کہ اللہ یہاں بھی سنتا ہے میں داتا صاحب کیوں جاؤں، اس کا مطلب ہے اس نے تکبر کر دیا، اس نے اللہ کے ایک ولی کے پاس جانے سے تکبر کیا۔ یہاں حدیث پاک ہے، یہ حدیث صحیح، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا، متفق علیہ حدیث ہے۔ کیا بولیں؟ متفق علیہ حدیث، حدیث کے صحیح حدیث کے اعلیٰ ترین درجوں میں ہے یہ متفق علیہ حدیث، جس پر امام بخاری اور مسلم دونوں متفق ہو جائیں۔ تو اس شخص نے کہا وہاں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے بندے ہیں، ان کے ساتھ عبادت کرنا، ولا ترجع الی ارضک، اور اپنی زمین کی طرف نہ لوٹنا، فإنہا ارض سوء، یہ زمین بری زمین ہے۔ یہ زمین بولیں جہاں تم نے گناہ کیے، جہاں تم نے نافرمانی کی، جہاں تم نے اللہ کو ناراض کیا، وہاں بھی کوئی نیک لوگ ہوں گے یقیناً، ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں سے یہ جا رہا تھا یہاں کوئی اچھا آدمی ہوگا ہی نہیں، ہوں گے، مگر جہاں کوئی خالص اللہ کی عبادت کرنے والا ولی بیٹھا ہوگا وہ زمین زیادہ بابرکت ہوگی، وہ زیادہ برکت والی ہوگی۔ فہا ان کے پاس چلے جاؤ، فانطلقا، وہ بندہ گیا، حتی اذا نصف الطریق، یہاں تک کہ راستہ آدھا ہوا، اتاہ الموت، اسے موت آ گئی۔ راستہ آدھا ہوا تو اسے بولیں موت آ گئی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، رحمت اور عذاب کے فرشتے اس میں جھگڑا کرنے لگے۔ انہو لم، فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے ملائکہ نے کہا، جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ تعالی، یہ آ رہا تھا توبہ کرتے ہوئے، جاء تائبا، توبہ کرتے ہوئے، مقبلا بقلبہ الی اللہ تعالی، اپنے دل سے اللہ کی طرف آ رہا تھا۔ کدھر آ رہا تھا بولے؟ وہ کہاں جا رہا تھا؟
اولیاء اللہ کی طرف۔ وہ کدھر جا رہا تھا بولیں؟ یہ حدیث پاک میں خود سے بات تو نہیں نہ کر رہا، وہ کدھر جا رہا تھا؟ اولیاء کی طرف جا رہا تھا، وہ جا رہا تھا اولیاء کی طرف۔ ملائکہ رحمہ نے کیا کہا؟ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ اللہ کی طرف آ رہا تھا۔ لوگوں خدا کی عزت کی قسم، اللہ کے ولی، اولیاء، صلحاء، ان کی طرف ایک ایک قدم قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے بندے نے خود خدا کی طرف سفر کیا۔ اولیاء کی طرف سفر اللہ کی طرف سفر ہے۔ رحمت کے فرشتوں نے یہ بات کہی، اور گناہ والے فرشتے وقالت ملائکۃ العذاب، عذاب والے فرشتوں نے کہا انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے ابھی تک کوئی نیکی نہیں کی۔ آپ بتائیں کوئی نیکی کی تھی اس نے؟ نہیں۔ وہ تو 100 بندے قتل کر کے آیا تھا، ابھی چلا ہی تھا، آدھے راستے میں پہنچا تھا، ابھی جا کے توبہ کرنی تھی، توبہ کی طرف چلا تھا، اولیاء کی طرف چلا تھا، آدھے راستے میں تھا، موت آ گئی۔ ایک فرشتوں نے کہا یہ توبہ کی نیت سے چل پڑا، اسے جنت میں لے جائیں گے۔ عذاب والوں نے کہا اس نے نیکی کی نہیں، دوزخ میں لے جائیں گے۔ اللہ دیکھیں اللہ پاک کیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں پر حدیث پاک میں ہے، ان کا جھگڑا بڑا، اللہ پاک نے ایک فرشتے کو فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةٍ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں، انسان کی شکل میں وہاں بھیجا۔ اس نے کہا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، میں تمہارے درمیان بولیں فیصلہ کرتا ہوں۔ اور وہ فیصلہ کیا اس نے کہا حکم بن گیا اور فیصلہ کرنے لگا قیسوا ما بین الارضین، دونوں زمینوں کو ناپو، ایک زمین وہ جس سے چلا تھا، ایک زمین وہ جس کی طرف چلا تھا، کہا دونوں کو ناپو، قیسوا ما بین الارضین، دونوں زمینوں کو ناپو، فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، جس زمین کے زیادہ قریب تھا اس کو انہی لوگوں میں شامل کر دو۔ اگر گناہ والی زمین کے قریب تھا تو گناہگار ہے، اگر نیکوں کی بستی کے قریب تھا تو نیکوکار ہے۔ انہوں نے ناپا فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوا، انہوں نے ناپا فَوَجَدُوهُ أَدْنَىٰ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، وہ اس نیک بستی کے زیادہ قریب تھا۔ آقا نے فرمایا فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، اسے رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے۔ اور ایک حدیث پاک امام بخاری کے الفاظ، یہاں تک تو یہ متفق علیہ الفاظ تھے، اور صحیح میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب چونکہ وہ تو نصف الطریق آدھے راستے پر تھا، فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا، ایک روایت میں کہ ایک بالشت کا فاصلہ تھا نیک ولیوں کی زمین کے، پس نیکوں میں شامل ہو گیا۔ وفی روایت فی الصحیح، اور صحیح میں ایک روایت اور ہے، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَن تَبَاعِدِي وَإِلَى هَذِهِ أَن تَقَرَّبِي، اللہ پاک نے جب دیکھا بندہ آدھے راستے پر پڑا تھا، ادھر بھی برابر تھا ادھر بھی برابر تھا، اللہ پاک نے اس زمین کو حکم دیا تو ذرا پھیل جا، ادھر والی زمین کو حکم دیا تو شاٹ ہو جا، ایک کو پھیلایا ایک کو مختصر کر کے فرشتوں کو بتایا نیکوں کے قریب تھا جنت میں لے جاؤ۔ تو اللہ پاک توبہ کے لیے تو بہانے، توبہ قبول کرنے کے لیے رحمت حق بہانہ می جوید بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانہ دیکھتی ہے لوگوں، اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف چل پڑو، اللہ کی طرف نکل پڑو، اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کر لو۔ جب نکلیں گے تو رب ذوالجلال راستے میں بھی کوئی فوت ہو گیا اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ For more videos, hit the subscribe button.